تعالیٰ ہے خدا کی صفات ثبوتیہ میں سے صفت یہ ہے کہ خدا حی ہے. حی کا اردو میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ خدا زندہ ہے. حیات رکھتا ہے. لیکن علم کلام کی اصطلاح میں حیات کا مطلب اور ہے. یعنی جیسے ابھی کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ جتنی بھی صفات ذاتیہ ہیں متصاحت و جبت. صفت ذاتی جو ہے جب بھی اس کا ذات پروردگار عالم سے اتصاف صحیح ہو تو وہ واجب ہو جاتی, پھر وہ کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں رہتی. جیسے مقناطیس لوہے کے قریب ہلکا لوہا ہو, مقناطیس کے قریب اسے رکھ دیجیے تو یہ قربت جو ہے یہ مقناطیس اسے کھینچ لے گا اپنے پاس. تو صرف قریب قربت جو ہے یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ مقناطیس اسے کھینچ لے. تو اسی طریقے سے صفت ذاتی جو ہے خدا کی, جہاں اس کا صحیح ہونا یعنی اللہ کا اس سے متصف ہونا صحیح ہوا کہ خدا کا اس سے متصف ہونا صحیح ہے. بعض صفات ایسے ہیں کہ جن سے خدا کا متصف ہونا صحیح نہیں ہے. مثلا خدا مرکب نہیں ہے, خدا جسم نہیں ہے. تو یہ صفات وہ ہیں کہ جن سے اتصال ذات باری کا صحیح نہیں ہے, ان سے بحث نہیں ہے. وہ صفات کہ جن سے اتصاف ذات باری کا صحیح ہے تو یہ صفت ذاتی متصاحت و جبت. جب بھی اتصاف ذات اس صفت سے صحیح ہوگا کہ خدا اس صفت سے متصف ہو سکتا ہے, خدا کا متصف ہونا صحیح ہے, تو متصاحت و جبت. کیوں؟ اس لیے واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ واجب نہیں مانیں گے تو درمیان میں پھر ایک ایسی چیز مانیں گے جو ان دونوں کو مرتبط کرے, تو پھر خدا ارتباط کے لیے اپنے صفت سے مرتبط ہونے کے لیے کسی غیر کا محتاج ہو جائے گا. جب غیر کا محتاج ہو جائے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا. اس لیے صفت ذات جتنی بھی ہیں متصاحت و جبت. تو اب خدا کے حی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خدا کے حی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ جتنی صفات ہیں ان سے الگ کوئی صفت نہیں ہے حیات, بلکہ خدا عالم ہے, قادر ہے. حیات اور علم سے متصف ہونا, حیات اور علم سے متصف ہونا یہ توسیع, علم و قدرت سے متصف ہونا یہی معنی حیات کی. یعنی خدا عالم ہے اور خدا قادر ہے, تو قدرت اور علم سے اتصاف جو ہے یہی معنی حیات کی ہے. اسی کا مطلب ہے کہ خدا حی ہے, ورنہ حیات کوئی الگ ایک مستقل چیز نہیں. جیسے خدا کی صفات میں ایک مستقل صفت ہے علم, ایک مستقل صفت ہے قدرت, تو جیسے علم الگ ایک مستقل صفت ہے, قدرت علم سے الگ چیز ہے, یہ دوسری صفت ہے. ایسے ہی حیات کوئی الگ ایک تیسری صفت نہیں ہے, بلکہ خدا کا قادر ہونا, عالم ہونا, یعنی اتصاف بالقدرت اور اتصاف بالعلم, اسی کا نام جو ہے وہ حیات ہے. کہ وہ متصف بالعلم ہے, متصف بالقدرت ہے, لہذا حی ہے. اس لیے کہ غیر حی جو ہے وہ نہ متصف بالعلم ہوتا ہے نہ متصف بالقدرت ہوتا ہے. تو محض اتصاف کا نام جو ہے یہی حیات ہے. تو خدا حی ہے, اس کا مطلب یعنی خدا عالم ہے, خدا قادر ہے, کوئی الگ ایک تیسری صفت نہیں ہے. لیکن اب چونکہ اس صفت کا تذکرہ قرآن میں حدیث میں کیا گیا ہے اس لیے شمار الگ کیا گیا ہے. ورنہ بھائی آج جیسے پڑھتے ہیں الگ شمار کرنا, نحو میں آپ نے برابر پڑھا ہوگا زید عالم,
یہ زیتون پر رفع کہاں سے ہے، اس کا عامل کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ سر 3 قول ہیں. ایک نے کہا زیتون میں رفع جو ہے اس کا عامل ابتدا ہے، ابتدا جو ہے یہ عامل ہے. ایک نے کہا نہیں، مبتدا و خبر میں ہوتا ہے کہ مبتدا عامل ہوتی ہے خبر کے اندر، خبر عامل ہوتی ہے مبتدا کے اندر. بالکل الٹا، یعنی مؤخر عامل مقدم میں، مقدم عامل مؤخر میں. ایک نے کہا نہیں، ابتدا عمل کر رہا ہے مبتدا میں، مبتدا عمل کر رہا ہے خبر میں. تو اب ابتدا جو ہے اب یہ شروع میں ہونا، تو ابتدا کا عامل اب تو شروع جو مبتدا ہے تو شروع میں ہو ہی گیا. تو اب ایک عامل، یہ فرضی عامل آپ نے فرض کر لیا کہ شروع میں ہونا جو ہے بس یہی عامل ہے. ان کا صاحب یہ کون ہے؟ ارے صاحب لا مذہب ہے. اب لا مذہب ہونا بھی ایک مذہب ہے. فلاں سنی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں ہے، یہ لا مذہب ہے. یہ لا مذہب ہونا ہے، کسی مذہب کا نہ ماننا، یہ بھی ایک مذہب ہے. عقلی طور پر یہ بھی ایک مذہب ہے، بولو اس کا وجود نہ ہو، لیکن لا مذہب ہونا بھی ایک مذہب ہے. تو اسی طریقے سے متصف بالعلم والقدرت ہونا، چاہے حیات کو یہ کسی صفت نہ ہو، اتصاف بالعلم والقدرت یہ بھی ایک صفت ہے خدا کی. جیسے لا مذہب ہونا بھی ایک مذہب ہے، ویسے مظاہرے کے لیے کہتے خلو عن العامل. اگر عامل رفع ہے وہ عامل نصب ہے تو وہ نصب کرے گا، عامل جزم ہے تو فلاں کرے گا. اگر خلو ہے عن العامل الناصبہ والجازمہ تو یہی خلو جو ہے عامل. اب جو خلو جو عدم ہے، عدم کیسے کسی پر عمل کرے گا؟ عدم ہی چیز کہیں دنیا میں عامل ہوتی ہے؟ ان احمقوں سے پوچھو نہیں ہے. اسے عدم کہیں عمل کرتا ہے کسی چیز میں؟ جو چیز عمل کرے تو اسے مثبت ہونا چاہیے. یہ کہتے نہیں خلو عن العوامل جو ہے یہ عامل ہے. پاگل، خلو عن العوامل کہیں عامل ہوا کرتا ہے؟ ایسی بیوقوفی کی باتیں ان لوگوں نے لکھ رکھی ہیں. دنیا سے مستثنا، ان کا سب دیکھیے ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے. دنیا کا قانون ہے کہ مستثنا جو ہوتے ہیں، مستثنا کم ہوتا ہے، مستثنا منہ زیادہ ہوتا ہے. جان القوم الا زید، تو قوم کے افراد جو آنے والے ہیں جو مستثنا منہ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی. الا زید زید نہیں ہے، باقی سارے لوگ ہیں. تو جن کا استثنا کیا جاتا ہے ان کی تعداد کم ہوتی ہے. لیکن ان احمق نبیوں سے پوچھو، ان کا باب آدم ہی نکالا ہے. بالکل اٹھتی گنگا ان کے یہاں رہتی ہے. ان کے یہاں مستثنا زیادہ ہوتا، مستثنا منہ کم ہوتا. اسی لیے دنیا میں ہوا ہے. جیسے بے وقوفی کا کام یہ ہے، ارے بھائی عدم جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، جو شے مفقود ہے معدوم ہے وہ عامل کیسے ہوگا؟ ارے خود اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ عامل کیا کرے گا؟ خود وجہ عامل جو ہے یہ عامل ہے. ایسے ہی ان کا ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے. اچھا، مگر جب ضمیر مرفوع متحرک اس سے متصل نہ ہو، ضمیر مرفوع متحرک کتنی ہوتی ہے؟ ضربت نہیں ہے، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. آپ سے ایک یہ ہوئے. اچھا، اور واو اس کے آخر میں نہ لگا ہو، ضربو یہ نکل گیا. الف نہ لگا ہو، ضربا ایک یہ نکل گیا. یہ 10 شعریں نکل گئے. تو مستثنا کتنا ہو گیا؟ 10. اب باقی کیا رہے؟ 4. تو مستثنا میں تو 4. اگر ان کو تم مستثنا میں داخل کرتے، قاعدہ یہ بنانا چاہیے تھا کہ یہ مستثنا ہوتے، باقی مستثنا میں نہ ہوتے. احمقو تم نے قاعدہ یہ بنایا کہ سب کو تم نے مستثنا کر دیا، تمہارے پاس باقی کیا بچا؟ یہ پاگل پنا ہے نہیں ہوتے. اس قسم کی بے وقوفی کی باتیں خلو عن العوامل جو یہ عامل ہے. ایسی بیتوں کی باتیں ہیں کہ کیا، لیکن چارہ نہیں. یعنی تو کریں تو کیا کریں؟ اس لیے کہ
اب ہے کیا ان کے پاس؟ کوئی چیز ان کے پاس قانون و قاعدہ ہے ہی نہیں، کیونکہ عربی جو ہے وہ بہت ہی قانونی چیز ہے، اس سے زیادہ لاقانونی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو چاہے زبر کی جگہ پر زیر، زیر کی جگہ پر زبر، زبر کی جگہ پہ جو بھی چاہے پڑھ دو سب صحیح ہے، کسی بھی کسی مسئلے پر صحیح ہو جائے گی۔ الحمدللہ 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 جو چیز ہے وہ سب صحیح ہے، جو قانون ہے جو کون سا قانون تعبیر تو ہو جائے گی، ہاں کہیں نہ کہیں تعبیر تو ہو جائے گی۔ ہو ہی جاتا جناب زید بن ابی زیدی سادات زیدیہ جو ہیں، ان کی خراج جو تھی زید کی اوپر پڑھتے تھے الحمدللہ۔ الحمدللہ کیا ہے؟ تو ان کا وہ للہ پر لام جو ہے وہ جر دیتا ہے، وہ لام جو ہے یہاں الحمد کے اوپر آ گیا، کیونکہ وہ اللہ پر جر دے رہا ہے، لہذا وہ وہاں سے کھینچ کے یہاں آ جائے گا۔ یار عامل پہلے ہوتا ہے یا عامل بعد میں ہوتا ہے؟ اپنی کی بات ہے۔ تو خدا کے حی ہونے کا مطلب ہے کہ متصل بالعلم والقدرت ہونا، یہی اتصاف جو ہے، اسی اتصاف کا نام ہے حی، ورنہ حیات کوئی الگ سے صفت نہیں ہے، صرف یہ کہ خدا متصف ہے علم و قدرت سے، لہذا حی ہے۔ یہ مسلک ہے ابو حسین بصری کا۔ اچھا ایک بات اور بتا دیں، بولتے ہم بھی ہمارے استاد والی بات، وہ اصل سے سقرات حکیم میں گزرا ہے، لیکن زبانوں پر سقرات۔ ہمارے استاد جو سلم کے ہمارے استاد تھے معقولات میں، تو محب اللہ بہاری جو مصنف مسلم تھے، تو خود مصنف کے شاگرد کے شاگرد تھے، یعنی درمیان میں ایک واسطہ، ان سے ہم نے پڑھا، ہم سے اور صاحب سلم کے درمیان میں 2 واسطے ہیں بس، تیسرا واسطہ نہیں۔ تو تو اب وہ پڑھاتے پڑھاتے اب انہوں نے کہا لکھی تھی عبارت میں لکھا تھا کہ سقراط غلط ہے، سقراط صحیح ہے۔ تب انہوں نے کہا، اس کے بعد خود بھی بولے سقراط، تو کہنے لگے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے بولا سقراط، اب اپنی ہی غلطی ڈال دی۔ تو بولتے سبھی یہی ہیں، لیکن میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ اصل میں کہا ہم نے بھی کہ ابو الحسین بصری، لیکن بصری غلط ہے نحوی لحاظ سے، اصل میں ہے بصری، کوفی اور بصری، لیکن دنیا میں کوئی تم کو جس سے پوچھو وہ کہے کہ یہی غلط ہے، لیکن صحیح ہے جو میں بتا رہا ہوں، کوفی اور بصری۔ بشر ایک پتھر ہوتا ہے، بشر کی طرف جب نسبت دیتے ہیں تب کہتے ہیں بصری، اور شہر بصرہ کی طرف جب نسبت دیتے ہیں تو کہتے ہیں بصری۔ اور یہ اگر تمہیں دیکھنا ہو مطلب بھی بتا دیں، اس لیے جلدی سے یہاں کے لوگوں کی اپنی بات آتی نہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے کافیہ کی شرح میں، جامع الغموز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر یہ کتاب مل جائے گی تو اس میں حوالہ یاد رکھنا۔ کہیں پر لفظوں کے فرق کے لیے، جیسے آیات اور آواز دونوں کے اصلیت ہے، لیکن جمع میں فرق کر دیا۔ یودن کی معنی لکڑی کے ہیں، لیکن یودن میں چونکہ بہت ساکن ماخذ مقصور ہے، لہذا وہ بھی عیدن ہو جائے گا۔ تو اب اس کی جمع جب عید بمانے لکڑی یعنی یودن عود جس کو کہتے ہیں، جب معنی میں لکڑی کو ہوتا ہے تو جمع بناتے ہیں آواز، اس میں حروف اصلی پلٹا دیتے ہیں، اور جب عید بمانے خوشی کے دن کو ہوتا ہے اس کی جمع بناتے ہیں تو آیات کر دیتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے دونوں، ورنہ اصل دونوں یہ تھے۔ تو اسی طریقے سے بصری اور بصری میں فرق رکھا گیا ہے کہ بصری جب کہیں گے وہ پتھر کی طرف نسبت ہے، لیکن بولتے سب یہی کوفی اور بصری، لیکن بصری ہے غلط۔ ویسے میں بولوں گا کیونکہ میں بھی بصری کہتا ہوں،
لیکن یہ بتا دیا تم کو کہ اصلی ہے زبان ذریعے آپ کے بارے میں. ہاں تو کما اور ابوالحسین بصری جو ہیں یہ دونوں یہی کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حیات جو ہے کوئی الگ صفت نہیں بلکہ خدا کا متصف بالعلم والقدرت ہونا، یہی اتصاف جو ہے یہ علم حیات ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ حیات جو ہے صفت زائدۃ ومغائرۃ للقدرت والعلم، حیات الگ ایک صفت ہے، یعنی یہ علم نہیں ہے، اس کو علم نہیں کہتے ہیں، اس کو قدرت نہیں کہتے ہیں. قدرت اور علم سے الگ ایک تیسری چیز ہے جس کا نام ہے حیات ہے، اور یہ زائد برسات ہے. تو پہلی بات یہ کہ ہمارے یہاں کوئی صفت جو خدا کی زائد برسات نہیں. اگر زائد برسات ہوگی تو خدا اس صفت کا محتاج ہو جائے گا، جو محتاج ہو جائے گا وہ ممکن ہو جائے گا. لہذا زائد برسات ہونا بالکل ہی لگو ہے، یہ بات تو صحیح ہی نہیں ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ صفت زائدۃ، تو صفت زائدہ نہیں ہے. تو حق یہی ہے کہ وہی بات جو ابوالحسین بصری نے کہی ہے کہ اتصاف بالعلم والقدرت کا نام ہے حیات. اور چونکہ سماعی طور پر آیا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے خداوند عالم کو حیون کے لفظ سے استعمال کیا گیا ہے، تو حیات کی ایک معنی وہ خدا حی ہے، یعنی متصف بالعلم والقدرت ہوتا ہے. خدا متصف علم و قدرت سے، بس یہی معنی حیات کی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ خدا مرید و قاری ہے. اس میں خدا کے مرید ہونے کا کیا مطلب ہے، خدا کے قاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں بھی نسخے میں تو ابوالحسن بصری لکھا ہے، لیکن یہ کتاب غلط ہے. ابوالحسین یہاں بھی ہونا چاہیے تھا. ہاں ابوالحسین ہی ہونا چاہیے. دونوں جگہ پہ دونوں فصلوں میں ابوالحسین ہے، ابوالحسن نہیں. تو یہ کہتا ہے کہ علم بالمصلحت کا نام جو ہے وہ ہے ارادہ، اور علم بالمفسدہ کا نام ہے کراہت. علم بالمصلحت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خداوند ارادے کا مطلب، ارادہ یہ ہے کہ خدا عالم ہے کسی چیز کی مصلحت کا، وہ جانتا ہے کہ اس شے میں مصلحت ہے، اس مصلحت کی بنا پر وہ اس فعل کے کرنے کا حکم دیتا ہے. اور وہی مصلحت جو ہے وہ باعث ہے اس بات کا کہ خدا اس کے ایجاد کا حکم دیتا ہے کہ یہ کرو. مثلا جیسے نماز ہے کہ نماز مشتمل پر مصلحت ہے، نماز کے اندر ایک مصلحت ہے، چاہے ہم نہ جانتے ہیں مگر خدا جانتا ہے، اور اسی مصلحت کے بنا پر اس نے حکم دیا ہے کہ یہ نماز پڑھو. اقیموا الصلاۃ اس نے کہا. زکوٰۃ میں ایک مصلحت ہے، منتہی وہ مصلحت چاہے بعض جگہوں پر ہمیں معلوم ہوتی ہے، بعض جگہوں پر ہمارے لیے مشہور ہے وہ، لیکن خدا کے نزدیک خدا کو معلوم ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے، اور اسی مصلحت کے بنا پر اس مصلحت کا علم ہے پروردگار عالم کو، اسی مصلحت کے بنا پر وہ اس فعل کے کرنے کا حکم دیتا ہے. تو گویا عالم بالمصلحت ہے، اس فعل کی مصلحت، فعل میں جو مصلحت موجود ہے اس مصلحت کو اللہ جانتا ہے، اور اسی مصلحت کے بنا پر اس فعل کے کرنے کا حکم دیتا ہے. یا کسی فعل میں مفسدہ ہے تو اس مفسدہ کی وجہ سے اس فعل سے منع کر دیتا ہے. زنا میں مفسدہ ہے، اب اس میں کیا مقصد ہے؟ شراب پینے میں مفسدہ ہے. اب اگرچہ اس کے مفاسد ہم خود بھی جانتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد آدمی ہوش ہوا سے باہر ہو جاتا ہے. چنانچہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، کسی عابد کو مجبور کیا گیا اس بات کے اوپر کہ وہ شراب پیے یا زنا کرے یا قتل کرے. 3 باتیں تھیں کہ تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے. اس نے سوچا زنا تو خود بڑا جرم ہے، اس لیے کہ زنا اگر محسنہ ہے تو پھر اس کے لیے رجم ہے.
قتل نفس جو ہے من قتل مومنا متعمدا جہنم. آسان چیز میں شراب نتیجہ جبر تھا، جبر کی حالت کو اسے شراب پی لیا. جب شراب پی لیا نشہ ہوا تو نشے کے بعد اس نے زنا بھی کیا اور نشے کے بعد اس نے قتل بھی کیا، تو تینوں فعل کا ارتکاب ہو گیا. تو جس کو اس نے سب سے ہلکا سمجھا تھا وہ سب سے زیادہ برا نکلا. تو اب نشے میں آنے کے بعد آدمی کو کیا پتا تو کیا کر رہا ہے. تو اس میں ہے مقصدہ. تو جتنی بھی چیزیں، اسی لیے ہمارے یہاں قاعدہ کلیہ ہے کہ خداوند عالم کسی چیز کو اس وقت تک حرام نہیں کرتا جب تک کہ اس میں مقصدہ نہ ہو، اور کسی چیز کو اس وقت تک واجب نہیں کرتا جب تک کہ اس میں مصلحت نہ ہو. تو علم بالمصلحت کا نام ہے ارادہ، اور علم بالمفسدہ کا نام ہے کراہت. یعنی جس چیز میں مصلحت ہوتی ہے خدا اس کا مرید ہے، ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ کرو، اور جس چیز میں مفسدہ ہوتا ہے خدا اسے ناپسند کرتا ہے اور اسے روکتا ہے کہ اسے نہ کرو. اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، علم بالمصلحت اور علم بالمفسدہ کا نام گویا ارادہ و کراہت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ارادے کا مطلب یہ ہے کہ خدا غیر مغلوب و غیر مکروہ. خدا مرید ہے، یعنی وہ مغلوب نہیں ہے کسی سے، جو ارادہ کر دے وہ کر لے، وہ اپنے ارادے کو نافذ کرنے والا ہے. کوئی ایسی طاقت نہیں کہ جو اس کے ارادے کو روک دے، تو مغلوب نہیں ہے وہ. اور جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے. تو غیر مغلوب ولا مکروہ، نہ وہ مجبور ہے یعنی مکرہ ہے، اور نہ وہ مغلوب ہے. اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر غیر مغلوب و غیر مکروہ مانا جائے کہ خدا مرید ہے، یعنی کوئی اس کے ارادے سے روک نہیں سکتا، اس کے ارادے پر جبر نہیں کر سکتا کہ جبر کر کے اس کو روک دے، جبر کر کے اس کو مغلوب بنا دے. مکرہ کہتے ہیں کسی کو مجبور کرنا، ہم مغلوب مانے واضح نہیں. اس میں خرابی کہ ہم بحث کر رہے ہیں صفات ثبوتیہ سے، اور غیر مغلوب و غیر مکروہ جو صفات سلبیہ، صفات عدمی، یہ ارادے کی تعریف نہ ہوئی. یہ تو صفات سلبیہ میں اس کو بیان کرنا چاہیے، ہم بیان کر رہے ہیں صفات ثبوتیہ. لہذا اگر یہ مطلب آپ دیں گے تو کس مطلب کے لحاظ سے صفات سلبیہ میں بیان کرنا چاہیے، نہ صفات ثبوتیہ میں. ایسا سمجھ. اچھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ارادہ جو ہے یہ غیر مغلوب کے معنی میں نہیں، بلکہ ارادہ جو ہے یہ گویا ایک صفت ہے جو زائد ہے. ارادہ خدا کا صفت ہے جو زائد بر ذات ہے. اس کی وجہ ہم آخر میں کریں گے کہ یہ صفت زائد بر ذات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. حق یہی ہے، بات کو زیادہ طول نہ دیں. حق یہی ہے کہ علم بالمصلحت کا نام ارادہ ہے اور علم بالمفسدے کا نام کراہت ہے. اور اس کے لیے دو دلیلیں ہیں کہ گویا خداوند عالم جو ہے وہ مرید بھی ہے اور قاری بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے مرید و قاری کیوں ہے؟ مرید اور قاری ہونے کے اوپر ایک تو دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو افعال کیے ہیں، مثلا آپ کو اس زمانے میں پیدا کیا، آپ کے بابا آدم کو سب سے پہلے پیدا کر دیا، تو ایک فعل کو، ایک آدمی کو ایک زمانے میں حضور سرور کائنات کو آج سے 1400 سال پہلے پیدا کیا. 1400 سال کے بعد کیوں نہیں پیدا کیا؟ آج کیوں نہیں پیدا کیا؟ علی بن ابی طالب کو اس زمانے میں پیدا کیا، آج کیوں نہیں پیدا کیا؟ ایک وقت میں آدم کو سب سے پہلے پیدا کر دیا، آدم کو پیدا کیا ہوتا، محمد کو سب سے پہلے پیدا کر دیا ہوتا. تو کسی کو ایک مخصوص وقت میں پیدا کرنا اور ایک وقت میں پیدا نہ کرنا، یا اللہ وجہ دونا وجہ،
کسی کو ایک صفت کے ساتھ متصف کر کے پیدا کرنا، مثلا حضور سرور کائنات کو خاتم الانبیاء بنا دیے، دوسرے لوگوں کو آپ کو نبوت نہیں دی، رسالت نہیں دی، کسی کو کسی صفت سے متصف کرنا، کسی کو کسی صفت سے متصف نہ کرنا، یہ کیا وجہ ہے؟ کسی کو 1400 سال پہلے پیدا کر دیا، کسی کو 1400 سال بعد پیدا کیا، تو یہ تخصیص کیوں کی خدا نے؟ کسی کو آپ کے باپ کو مثلا 15 سال پہلے پیدا کر دیا، آپ کو 15 سال بعد پیدا کیا، یہ کیوں؟ آپ کو پہلے 15 سال پہلے کیوں نہ پیدا کر دیا؟ آپ کے باپ کو 15 سال بعد پیدا کرتا، یہ تخصیص کیوں ہے؟ کسی کو پہلے پیدا کر دینا، کسی کو بعد میں پیدا کر دینا، کسی کو اس زمانے میں پیدا کرنا، کسی کو اس زمانے میں پیدا کرنا، کسی کو اس صفت سے پیدا کر دینا، کسی کو اس صفت سے پیدا کر دینا، اس کا مخصص کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا خدا نے؟ تو اس کا مخصص یا تو قدرت ہو سکتی ہے یا علم ہو سکتا ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، باقی صفات میں تخصیص کی صلاحیت نہیں ہے۔ صرف دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو مخصص بن سکتی ہیں۔ تو قدرت تو صفت بننے کے لیے، قدرت تو تخصیص کا سبب نہیں بن سکتی، اس لیے کہ قدرت کی نسبت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ مساوی ہے، وہ سبب ترجیح نہیں بن سکتی ہے، وہ سبب ترجیح نہیں بن سکتی ہے۔ اچھا، پھر علم ہو تو کہتے ہیں نا، علم جو ہے وہ ہمیشہ معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ اگر علم معلومات کا کلی ہے تو علم کلی ہوگا، معلومات کا جزئی ہے تو علم بھی جزئی ہوگا۔ تو علم ہمیشہ تابع ہوتا ہے معلوم کے، لہذا اور وہ ہوتا ہے مخصص، یعنی وہ تخصیص کرتا ہے علم کی، کہ اگر وہ خاص ہے تو علم بھی خاص ہوگا، وہ عام ہے تو علم بھی عام ہوگا۔ مثلا معلوم اگر کلی ہے، عام ہے، تو علم بھی عام ہوگا۔ لیکن علم اگر جزئی ہے، خاص ہے، معلوم اگر خاص ہے، جزئی ہے، زید کا علم ہے، تو اگر زید معلوم جو ہے وہ جزئی ہے تو علم بھی جزئی ہوگا، اس لیے کہ وہ زید کا علم ہے۔ اور اگر معلوم کلی ہے، مثلا حیوان کا علم ہے، انسان کا علم ہے، تو چونکہ معلوم کلی ہے لہٰذا علم بھی کلی ہوگا، تو علم تابع ہے۔ تو علم کی تخصیص دیتا ہے معلوم، معلوم مخصص ہوتا ہے، علم مخصص ہوتا ہے۔ تو جو مخصص ہے وہ مخصص نہیں بن سکتا، معلوم ہے مخصص، تو علم جو ہے یہ مخصص ہوتا ہے، مخصص نہیں بن سکتا ہے۔ تو قدرت مخصص نہیں بن سکتی، اس لیے اس کی نسبت سب کی طرف برابر ہے۔ علم مخصص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مخصص واقع ہوا ہے۔ اچھا، ذاتی صفتیں جو ان میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر اب یہ تخصیص کی علت کیا ہے کہ کسی کو 14,000 سال پہلے پیدا کر دیا، کسی کو بعد میں پیدا کیا، کسی میں یہ صفت رکھی، کسی میں یہ صفت نہیں رکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سوائے ارادے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو خدا کا ارادہ ہوا کہ اس کو اس وقت پیدا کرے، لہٰذا اس وقت پیدا کیا، کسی کے لیے ارادہ ہوا کہ اس وقت پیدا کرے، اس وقت پیدا کر لیا۔ یہ نحو وغیرہ میں کتابیں بہت سی لکھی گئی ہیں، بلا ماشاء اللہ، ہر قیامت عمارتیں 9 ساخت، جو آیا اس نے ایک نئی عمارت کھڑی کر دی، جس نے بھی 4 لفظ پڑھا اس نے 4 سطر کی ایک کتاب لکھی ڈالی۔ اب قال آخر الکلمتی کیوں کہا، الکلمت لفظ کیوں کہا، اور صاحب فلاں کیوں کہا، وہ ضیا لے معنی مفردن پڑھیں، مفردین پڑھیں، مفردن پڑھیں، یہ کیا ہوگا اگر مفردن پڑھیں حال کو ہوگا، اور یہ مفردین پڑھیں تو کیا لفظ کی صفت ہوگی، معنی کی صفت ہوگی، اور کیا 50 اشکال۔ شاید اس کی بحث کو مبتدا خبر کو مرفوعات کل نہ ہو جو اما المرفوعات و اما المنصوبات و اما المجرورات، اس کے بعد خاتمہ، پوری نحو ختم ہو گئی۔ تو اب یہ پہلے آپ نے مرفوعات کو بیان کیا، بعد میں منصوبات کو بیان کیا، مجرورات کو آخر میں کیوں بیان کیا؟ چلو اب اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور مرفوعات کو کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، یعنی مدعی
سکتی ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے. اب بھی کہہ رہے ہیں, ابھی نے ایک بات کہی تھی, دوسرے اسے کہا نہیں یہ وجہ ہو سکتی ہے, آپ نے جو بات کہی غلط. ہاں مخاطلی کر دہی لگائے چلے گا, وہ کتاب کیا ہو گئی, یہ شیطان کی آنکھ ہو گئی. انہیں کے کالا پل پڑھ کر روا سی کتاب گئی چولہے گا, انہیں کے کالا پل نہیں ختم ہوتا. یہ سب ختم کر دیا بھائی نے. بھائی نے سارا جھگڑے کبھی کبھی مہارت تو تبدیل ہو, جس کو میں چاہتا ہوں مقدم کرنا اس کو مقدم کیا. تمہارے بات کا اجارہ ہے کہ میں نے کیوں مقدم کیا, اس کو کیوں مؤخر کیا. بھائی یہ سب کچھ نہیں کہا, کبھی مہارت تو تبدیل ہو, کبھی مہارت تو تاخیر ہو. جس کو میں نے چاہا مقدم کرنا آپ سے کیا رہے, میرا جی چاہتا ہے میں اس کو مقدم کرتا ہوں, میری ہدایت کو موقوف ہے. دیکھا سمجھیے میں سمجھیے یہی کہتا ہے کہ مہارت تو تبدیل ہو. وہ ساری بحث ختم کر دی. بلا وجہ طول طویل بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے. جو مصنف نے کیوں کیا, ارے کیا ہوگا تمہاری بات کا مطلب. تم کون ہو طالب علم کے ذہن کو الجھانے کے لیے, جو اصل بات ہے وہ کہو. ایک زمانے میں تھا یہ الکلمۃ اللفظ رضی الامام المفردین, جب شروع میں شوق تھا, ایک ہفتے تک میں یہی پڑھایا تھا. ایک ہفتہ پورا 10 ایک گھنٹہ کا میں نے صرف اس کو کہا ہے. اب سوچتا ہوں کہ کیا حماقت کا کام کیا کروں, بلا مجھے چاہیے کہ برباد کرنا. کالا پھول کالا پھول, ایسی بات کرو جو خود تعلیم پیدا کر لے گا. تو یہ خدا نے ان کاموں کو کیا, اس کو یہ کیا, اس کو یوں کیا. بس تم سے کیا مطلب ہے, تو وہ کیا چیز مخصص ہے, وہ مخصص جو ارادے پر ہوتے والے والا, تو وہی ہے ارادہ کی جو تخصیص پیدا کرتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ بعض کاموں کو خدا نے پہلے کیا, بعض کو بعد میں کیا, بعض کو اس طریقے سے کیا, بعض کو اس طریقے سے کیا. اس کا مخصص کیا ہے, ارادے پر ہوتے جا رہے عالم. تو اگر خدا مرید نہ ہوتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ نہ علم میں یہ صلاحیت ہے, اس لیے وہ مخصص خود ہی ہے, مخصص نہیں ہے. اور قدرت کی یہ بات نہیں ہے تخصیص کی, اس لیے کہ قدرت جو ہے اس کی نسبت شرط کے برابر ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ جب تک ارادہ نہ ہو علم نہ ہو, ارادہ بیکار ہے, ارادہ ہو نہیں سکتا بغیر علم کے. ٹھیک ہے, تو علم کے بغیر ارادہ نہیں ہوگا, لیکن علم کے بعد جب ارادہ ہو, ارادہ ہی مخصص بنے گا. مخصص جو تخصیص کا سبب ارادہ کرے گا. ٹھیک ہے, یہ خدا کو یہ علم ہے, اس میں مسئلات ہے, اس میں مسئلات نہیں, لہذا اس علم کے بعد خدا بند عالم جو وہ ارادہ کرے گا, اب ہم اس چیز کو خلق کرنا چاہتے ہیں, اس چیز کو لیے چاہتے ہیں. تو مخصص جو ہے وہ ارادہ ہوگا, علم نہیں ہوگا. مخصص اگر ارادہ ہو تو مقدم سے علم ہوگا, اس کے مقدم سے علم ہوگا, پہلے سے علم آئے گا. مقدم مؤخر سے بحث نہیں ہے, بحث مخصص ہے. یعنی اس چیز کو یہاں پر مثلا پہلے پیدا کیا یا بعد میں پیدا کیا, علم نہیں بلکہ ارادے سے. علم تو ٹھیک ہے, علم ہے, یعنی علم علت نہیں ہے اس بات کی کہ علم کی وجہ سے اس کو مقدم کیا ہے, بلکہ جو مسائلے ہیں, علم تو اس کو سب چیز کا ہے کہ اس میں مسئلہ ہے, اس میں مسئلات ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. تو اس کے ارادے کا جب تک تعلق نہیں ہوگا تب تک تخصیص نہیں پیدا ہوگی. علم مقدم ہے, ٹھیک ہے, علم پہلے ہوتا ہے, ارادہ بعد میں ہوتا ہے, یہ صحیح ہے, تقدیم کے لحاظ سے ہے. لیکن علم جو ہے وہ مخصص نہیں ہے, اس لیے کہ علم ہمیشہ مخصص ہوا کرتا ہے. دیکھیے بعض چیزیں جو ہیں جیسے علت غائب ہو, علت غائب جو ہے اس کا وجود سب سے پہلے ہوتا ہے, وجود ذہنی, لیکن ظہور اس کا سب سے آخر میں ہوتا ہے. مثلا آپ ایک امام باڑہ بنوانا چاہتے ہیں, مقصد کیا ہے, تو جب تک آپ کو ضرورت نہ محسوس ہوگی کہ ہمیں مجلس کرنے کے لیے, اگر ہم جزائری کے یہاں جاتے ہیں تو 1000 تمان محفل کر لیں گے, 500 تمان جو مجلس کر لیں گے. اب یہ ایک مجبوری ہو گئی. کچھ جتیا جاتے ہیں تو وہ جگہ نہیں دیتے ہیں, ثانوی العلماء جو ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے, لہٰذا ہندوستانیوں کو ایک حسینیہ بننا چاہیے. تو غائی کیا ہوئی, علت غائی ہے کہ ایک حسینیہ بننا چاہیے. تو پہلے سوچا آپ نے علت غائی کے لیے, اب آئیے علت مادی جمع کیجیے, علت سوری ہو, علت فاعلی ہو. جب حسینیہ بن جائے گا تب غائب کا وجود سب سے آخر میں ہوگا, جو سب سے اول ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے.
تو یہ ضروری نہیں کہ جو سب سے اول میں وہ سب سے آخر میں بھی، یعنی وہ سب سے اول ہی رہے ہمیشہ، نہ، تصور پہلے ہو سکتا ہے، وجود اس کا آخر میں ہوگا۔ تو علم اگر پہلے ہے تو ضروری نہیں وہ مخصص بن جائے، مخصص ارادہ ہی بنے گا۔ تو ایک یہ دوسری دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے امر کیا ہے اور نہی کیا ہے۔ اس نے کہا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، مخصص ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے اس کو۔ خدا کو اگر علم نہ ہوتا، خدا اگر جاہل ہوتا تو مخصص تفصیل کیسے کرتا؟ لیکن پھر اس کو خدا کو احتیاط رہے گی، مخصص بننے کے لیے علم کی ضرورت رہے گی۔ علم تو اس کا ذاتی ہے، علم تو ذاتی ہے۔ اگر ذاتی نہ ہوتا تو پھر خدا جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، وہ تو ذاتی ہے۔ مخصص بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ تو اس کے پاس ہے، یہ ذاتی طور پر ہے۔ جس طرف سے علم ذاتی کی طرف سے مخصص بننا بھی ذاتی ہو جاتا ہے، وہ قصد پر موقوف ہے، اس کے علم ہے لیکن اس نے قصد نہیں کیا۔ علم کے ساتھ ساتھ ارادہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے کہ لندن ایک ملک ہے لیکن آپ کا ارادہ نہیں جانتے ہیں، تو علم جو ہے وہ کافی نہیں ہے اس بات کے لیے ہم آدمی ارادہ بھی کر لے۔ آپ جانتے ہیں کہ نجف میں حوض علم قائم ہے لیکن نہیں جانا چاہتے ہیں، قم میں پہنچنا چاہتے ہیں، تو علم کے ساتھ ارادہ ضروری نہیں ہے۔ تو مخصص جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں امر کیا ہے اور نہیں کیا ہے۔ مثلا اس نے کہا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یا مثلا لا تشربوا الخمر، شراب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ یا مثلا اس کا امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، 50 آیتیں ہیں۔ تو خداوند عالم کسی چیز کا حکم دے رہا ہے اور کسی چیز سے روک رہا ہے، بہت سی چیزیں جن کا حکم دیا ہے، تو اگر خدا ان کا ارادہ نہ رکھتا تو ان کا حکم نہ کرتا، اگر ان کا وجود نہ چاہتا ہوتا کہ یہ چیزیں وجود میں آئیں تو ان کا حکم نہ دیتا، اور ان چیزوں کا اگر عدم نہ چاہتا ہوتا تو ان سے روکتا نہیں۔ تو خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا مرید بھی ہے، خدا کارے بھی ہے۔ جب اس نے حکم دیا تو معلوم ہوا کہ مرید ہے، جب اس نے ممانعت کی تو معلوم ہوا کہ کارے بھی ہے۔ تو یہ دو دلیلیں خدا کے مرید و کارے ہونے کی۔ اب اس ثالثہ، اچھا یہ ہے یہ صفت ثالثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال العلامہ الصفۃ الثالثہ انہ تعالی حی۔ تیسری صفت یہ کہ خدا حی ہے۔ یہ حی کیوں؟ لأنہ قادر عالم، قادر بھی عالم ہے، فیکون حیا، لہذا حی ہوگا بالضرورت بالبداہت، اس لیے کہ اگر حی نہیں تو نہ عالم ہو سکتا نہ قادر ہو سکتا۔ اقول من صفات ہی ثبوتیہ کونہ تعالی حیا، خدا کی صفات ثبوتیہ میں یہ ہے کہ خدا حی ہے۔ فقال الحکماء و ابو الحسین البصری حیاتہ عبارت عن صحت اتصافہ بالقدرت والعلم۔ حیات خدا کا مطلب خدا حی ہے، حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحت اتصاف ہی، کہ خدا کا متصف ہونا صحیح ہے قدرت اور علم سے، بس اتصاف بالعلم والقدرت صحیح ہے، ایک معنی ہے حیات۔ وقال الاشاعرہ نے کہا کہ صفت زائدۃ علی ذاتہ مغایرۃ لہذا صحت۔ اشاعرہ نے کہا کہ نہیں، یہ حیات جو ہے صفت زائدۃ علی ذاتہ، ایک صفت ہے جو ذات پروردگار عالم سے زائد ہے، الگ ہے، اور مغایر ہے اس صحت کی، یعنی صحت اتصاف جو ہے اس سے الگ ایک چیز ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں والحق هو الاول، حق اول ہے، اس لیے اصل عدم الزائد، اصل عدم زائد ہے، یعنی اصل یہ کہ وہ صفت زائد پر ذات ہے۔ والباری تعالیٰ کا ثبت انہ قادر عالم، اور خدا کے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ قادر بھی عالم ہے، تو یکون حیا بالضرورت، لہذا بالبداہت وہ حی ہوگا، وہ المطلوب۔ الصفۃ الرابعہ، صفت رابعہ انہ مرید و قارئ،
اچھے کام کا مرید ہے خدا، برے کام کا کارے ناپسند کرتا ہے۔ قال صفت الرابعہ انہ تعالی مرید و کارے، مرید بھی ہے کارے ہے، یعنی ناپسند کرتا ہے، کراہت رکھتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لأن تخصیص الافعال، افعال کو مخصوص کرنا، بے ایجاد ہے کہ بے ایجاد الافعال، افعال کو ایجاد کرے فی وقت، ایک وقت میں فعل کو ایجاد کرتا ہے، دون آخر، دوسرے وقت میں ایجاد نہیں کرتا۔ ایک وقت میں آدم کو پیدا کیا، دوسرے وقت میں نہیں پیدا کیا۔ ایک وقت میں حضور سرور کائنات کو پیدا کیا، دوسرے وقت میں نہیں پیدا کیا۔ تو یہ جو ہے لابد لہ من مخصص، اس ایجاد کے لیے ایک مخصص ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آدم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور حضور کو سب سے آخر میں پیدا کیا۔ تو کہتے ایک مخصص ہونا چاہیے، وہ ارادہ، اور وہ مخصص ارادہ ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ دلیل ہو گئی، وَلِأَنَّهُ تعالیٰ، دوسری دلیل یہ ہے کہ انہ تعالیٰ امر و نہا، خدا نے امر کیا ہے اور نہیں کیا ہے۔ وہما، امر و نہیں جو ہے مستلزمان ارادہ و کراہت، امر و کراہت یہ دونوں مستلزم ارادہ و کراہت کے۔ امر جو ہے مستلزم ارادہ کو، اگر وہ نہ چاہتا تو امر نہ کرتا، اگر وہ ناپسند نہ کرتا تو نہیں نہ کرتا، یہ بھی وضاحت ہے۔ اقول، اب شارح کہتے ہیں اتفق المسلمون علی وصفہ بالارادہ، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، سنی ہوں شیعہ ہوں، کہ خدا متصف بالارادہ تو ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یرید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ارادہ شأن یقول لہ کن فیکون، تو یہ جو ہے اجماع ہے۔ لیکن واختلفوا فی معنیہا، اختلاف کیا ہے معنی ارادہ میں۔ فقال ابو الحسین البصری، ابو الحسین البصری یہ کہتے ہیں کہ عبارت عن علمہ تعالی بما فی الفعل من المصلحہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ارادہ جو ہے عبارت ہے کہ خدا عالم ہے اس چیز سے کہ فعل کے اندر جو مصلحت ہوتی ہے، بما فی الفعل، ما فی الفعل، جو یہ ما کا بیان کیا ہے یعنی مصلحت، کہ فعل کے اندر جو مصلحت ہے خدا اس مصلحت کا عالم ہے، اور وہی مصلحت جو ہے وہ داعی ہے ایجاد فعل کی، جو مصلحت ہے وہی یہ علم بالمصلحت جو ہے یہی داعی ہے کہ خدا اس کام کا ایجاد کرے، اس کا حکم دے۔ وقال البخاری، اور بخاری نے یہ کہا ہے کہ معنی ہے ارادے کے معنی کہ انہ غیر مغلوب ولا مغلوب، خدا نہ کسی سے مغلوب ہے اپنے ارادے میں اور نہ نجار، اس میں بخاری لکھا ہوا ہے، نجاری ہونا چاہیے، بخاری تو محدث تھے، ان کو علم کلام سے کہہ رہا تھا۔ انہ مغلوب، انہ غیر مغلوب ولا مکروہ، نہ وہ اس کا ارادہ جو ہے کسی سے مغلوب ہو سکتا ہے، نہ وہ مکروہ یعنی مجبور۔ تو اس پر اشکال کرتے کہتے ہیں فمانا اذن سلبی، اس وقت اس کے معنی ارادے کے معنی سلبی ہو گئے، جب سلبی ہو گئے تو اس کو صفات ثبوتیہ میں بیان کرنا چاہیے، اور یہ صفات سلبیہ ہے، صفات سلبیہ میں بیان کرنا چاہیے، اور ہم بیان کر رہے ہیں صفات ثبوتیہ میں، لہذا یہ بے خود یہ معنی غلط ہے۔ تو کہتے ہیں پھر یہ چاہیے، اتنے بڑے جاہل تھے، تو کہتے ہیں میرا خیال ہے لیکن هذا القید اخذ لازم الشیء فی مکانہ، میرا خیال ہے انہوں نے لازم شے کو اس کی جگہ پر استعمال کیا ہے، یعنی جو لازمہ ہے ارادہ کا، لازم ملزوم کی جگہ پر لازم کو استعمال کر دیا ہے۔ جیسے سورج ملزوم ہے، روشنی لازم ہے، تو سورج کہنے کے بجائے یہ روشنی بول گئے۔ خدا کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ جو مغلوب نہیں ہوگا، ارادے کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا ارادہ کسی کے ارادے سے مغلوب نہیں ہو سکتا، نہ اس کے ارادے پر کوئی غالب آ سکتا ہے، تو یہ ارادہ، یہ چیزیں ہیں لازم، تو بجائے ملزوم بولنے کے یہ لازم بول گئے، ورنہ مراد ان کی ملزوم ہے۔ تو یہ صفات ثبوتیہ میں یہ بات آ سکتی ہے، ورنہ اگر یہ مراد دیا جائے کہ غیر مغلوب ولا مکروہ، یہ تو بحث سے خارج ہو جائے گا۔ وقال البلخی، بلخی نے کہا کہ یہ رہے، بلخی نے یہ کہا تھا کہ ارادے خدا کا مطلب یہ کہ خدا کا ارادہ ایک تو اپنے افعال میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے افعال میں ہوتا ہے۔
اپنے افعال کا مطلب ہے کہ اپنے افعال کا جاننے والا ہے، اپنے افعال کے بارے میں عالم ہے. دوسرے کے افعال میں مرید ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کے بارے میں حکم دینے والا ہے. یہ اس نے ارادے کی تفصیل کی کہ خدا مرید ہے، تو جہاں تک اپنے افعال کا تعلق ہے خدا کے یعنی اس کا عالم ہے، اور جہاں تک دوسروں کے افعال کا تعلق ہے وہاں حکم دینے والا ہے. ان افعال کا وہ فی افعال غیر ہی، اور دوسروں کے افعال میں مطلب یہ عبارت عن امر ہی بہا، عبارت ہے کہ خدا حکم دیتا ہے ان افعال کا. تو کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا کہ اپنے افعال کے بارے میں تو عالم ہے اور دوسروں کے افعال کے بارے میں عامر ہے، تو فإن ارادہ العلم المطلق، اگر ان کی مراد علم مطلق ہے تو کل ایسا بھی ارادہ، علم اور چیز ہے، ارادہ اور چیز ہے. علم کے بعد آدمی ارادہ کرتا ہے، کما سے آتی. وَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ بِالْمُقَيِّدِ، اور اگر علم مقید مراد ہے، المقید بالمسئلہ یعنی علم بالمسئلات کو کہنا چاہتے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں. ابو الحسن بصری بھی یہی کہتا ہے. وَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمُ الْمُقَيَّدُ بِالْمَسْأَلَاتِ، اور اگر ان کی مراد علم مقید بالمسئلات کی ہے تو فَهُوَ كَمَا قَالَ ابو الحسن البصری. وَأَمَّا الْأَمْرُ، اب رہا امر، انہوں نے کہا کہ دوسرے اپنے بارے میں تو عالم ہونا ہے، دوسرے کے بارے میں عامر ہونا، حکم کرنا ہے. تو کہتا ہے اما الامر جو ہے دوسرے کے بارے میں حکم جو ہے وہ مستلزم ارادہ ہے، نفس ارادہ نہیں ہے. یعنی خدا کا حکم دینا جو ہے یہ نفس ارادہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ مستلزم ارادہ ہے. حکم دینا جو ہے یعنی پہلے ارادہ کرے گا جب حکم دے گا، تو حکم کا لازمہ یعنی ارادے کا لازمہ حکم ہے، نہ کہ ارادہ جو ہے خود حکم ہے. دونوں میں فرق ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی امر جو ہے یہ مستلزم ہے ارادے کو. جب آدمی ارادہ کر لے گا ہمیں پیاس لگی ہے، تب اب ہم نے کہا ذرا ہم کو ایک گلاس پانی پلا دیجیے. اب جب امر کیا پانی پلانے کے لیے پہلے ارادہ ہے، ارادے کا لازمہ ہوتا ہے حکم، لیکن نفس ارادہ کو حکم کہتے ہیں. حکم اور چیز ہے، ارادہ اور چیز ہے. اگر ارادہ ہے اللہ کا، جو اللہ نے ارادہ کیا تو چیز کا تو پہلے نہیں تھی تو پوری بنا تھی. تو کیا یہ ارادہ یہ ہونا ہے کہ پہلے نہیں تھا اب بعد میں ہوا ہے؟ خدا کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جو ارادہ پہلے دینے کا بعد میں ارادہ ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی ارادہ اس کو وہ انما گویا کان میں جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اسے ہو ہی جاتی ہے. یہ تو تعبیر افہام و تفہیم کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے تاکہ آدمی اس کا تصور کر سکے، ورنہ وہاں بہت مشکل بات ہے. وقالت الاشاعرۃ والکرامیہ وجماعۃ من المعتزلہ، اشاعرہ، کرامیہ اور معتزلہ کے کچھ لوگ، ان تینوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہا صفت زائدۃ مغایرۃ للعلم والقدرت، یہ صفت جو ہے ارادہ کی یہ زائد ہے اور قدرت اور علم سے الگ ہے، علاوہ ہے قدرت و علم کے، لیکن مخصص للفعل ہے. یہی ارادہ جو ہے یہی مخصص للفعل ہے، اگر جو زائد ہے مخصص للفعل ہے. ثم اختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا. فقالت الاشاعرہ ذلک المعنی الزائد، یہ معنی زائد جو ہے یہ معنی قدیم ہے. معنی قدیم ہے تو خدا قدیم ہے، یہ ارادہ قدیم ہو گیا، تعدد خدا لازم آ گیا. وقالت المعتزلہ والکرامیہ، معتزلہ و کرامیہ نے کہا ہوا معنی حادث، معنی حادث ہے. تو حادث جو ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں اس کا قیام ہو. تب قیام یا تو ذات خدا میں ہوگا یہ اللہ کی محلن ہوگا. اگر ذات خدا میں تو خدا محل حوادث ہو جائے گا، اور اللہ کی محلن ہے تو محال ہے. اس لیے کہ حادث اور اللہ کی محلن ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور معتزلہ اور کرامیہ نے کہا ہوا مانن حادث. اب معنی حادث ہے تو معنی حادث کے لیے کوئی مکان ہونا چاہیے. کل کرامیہ کا ہوا قائم کے ساتھ ملتا ہے، کرامیہ نے کہا کہ یہ ذات خدا کے ساتھ قائم ہے یہ حادث. اور معتزلہ نے کہا بل معتزلہ قالوا لا فی محل، کسی محل میں نہیں قائم ہے. وفیاتی بطلان زیادہ، اور ان قریب ہم بیان کریں گے یہ معنی زائد ہونا ہی باطل ہے.
جب معنی زائد ہونا ہے یعنی ارادے کا زائد برداشت ہونا ہی باطل ہے تو پھر فی محلین ہو یا لا فی محلین ہو وہ سبھی باطل ہو جائے. فَإِذَنْ الْحَقُّ مَا قَالَهُ ابو الحسین البصری. بس اس وقت حق وہی ہے جو ابو الحسین بصری نے کہا. بَالدَّلِيلُ عَلَى ثُبُوتِ الْإِرَادَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ. اور دلیل ثبوت ارادہ کے اوپر دو ہے. الوجہ الاول ان تخصیص الافعال بالایجاد. افعال کا مخصوص کر دینا ایجاد کے ساتھ فی وقت ایک وقت میں اسے ایجاد کیا دون وقت آخر دوسرے وقت میں نہیں ایجاد کیا. وعلی وجہ دون وجہ آخر ایک طریقے سے ایجاد کیا دوسرے طریقے سے ایجاد نہیں کیا. ما تساوی اوقات حالانکہ سارے اوقات مساوی تھے اور ساری حالتیں مساوی تھیں. کس لحاظ سے مساوی تھی؟ فاعل کے لحاظ سے بھی خدا کے لحاظ سے بھی اور قابل کے لحاظ سے بھی. تو یہ تساوی اوقات و احوال کے لحاظ سے افعال کا ایک وقت میں مخصوص کرنا دوسرے وقت سے مخصوص نہ کرنا لابد لہ من مخصص. اس کے لیے ایک مخصص ہونا چاہیے. فذلک المخصص اما القدرت الذاتیہ. یہ مخصص یا تو قدرت ذاتیہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ لأنها متساویۃ النسبت. اس لیے کہ یہ متساویۃ النسبت ہے. جب اس کی نسبت سب سے برابر ہے تو پہلا تخصیص اس میں صلاحیت تخصیص نہیں ہے. ایک وجہ. دوسرے وجہ من شان ہے التاثیر والایجاد. اس کی شان یہ ہے کہ یہ تاثیر اور ایجاد کرے من غیر ترجیح. کسی کو ترجیح نہیں دیتی ہے لہذا یہ تو نہیں ہے. وَإِمَّا الْعِلْمُ الْمُطْلَقُ. اور یا پھر علم مطلق ہو سکتا ہے لیکن علم مطلق نہیں ہو سکتا. فَذَلِكَ لِتَعْيِينِ ممکن. یہ تابع ہے تعین ممکن کے یعنی تعین معلوم کے. تقدیر صدور ہی اور تقدیر صدور ممکن کے کہ صدور ممکن جیسا ہوگا جیسا معلوم ہوگا ویسا ہی یہ علم ہوگا. یہ علم اس معلوم کے تابع ہوتا ہے. پر ایسا مخصص لہٰذا یہ مخصص نہیں ہوگا یہ مخصص ہو ہے. وہی اگر مخصص مان لیجیے گا تو مطبوع ہو جائے گا حالانکہ یہ تابع ہے. وَأَمَّا بَاقِي الصِّفَاتِ. اب رہے باقی صفات فظاہر أَنَّهَا لَيْسَتْ صَالِحَةً لِلتَّخْصِيصِ. واضح کہ ان میں صلاحیت تخصیص کی نہیں ہے. فَإِذًا الْمُخَصِّص هُوَ عِلْمٌ خَاصٌ. لہذا مخصص جو ہے وہ ایک مخصوص علم ہے کہ مقتضی لتعیین الممکن جو مقتضی ہے کہ ممکن کو معین کرے ایک مخصوص وقت کے لیے. وہ وجوب صدور ہی عنہ اور اس وقت اس کا ممکن کا صدور واجب ہو جائے خداوند عالم سے. وہ کیا ہے؟ وہ علم باجتماع علی مصلحت. یہ کہ خدا جانتا ہے کہ اس وقت میں اس مخلوق کو خلق کرنا جو ہے وہ مشتمل ایک ایسی مصلحت پر لا تحصل الا فی ذلک الوقت کہ وہ مصلحت اسی وقت حاصل ہوگی جب اس وقت پیدا کیا جائے گا ورنہ وہ مصلحت نہیں ہوگی. محمد کو اگر آخر میں نہ پیدا کیا جائے تو مصلحت فوت ہو جائے گی. آدم کو پہلے نہ پیدا کیا جائے تو مصلحت فوت ہو جائے گی. یا اس وقت میں پیدا کیا جائے او علی ذالک الوجہ یا اس طریقے سے اگر نہ پیدا کیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی. وذالک المخصص هو الارادہ. الوجہ الثانی دوسری دلیل انہ تعالی امر بقولہ. خداوند عالم نے حکم دیا ہے اس قول سے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو. ونہا بقولہ ولا تقربوا الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ. والامر بالشیء یستلزم ارادته ضرورتا. امر بالشیء جو ہے مستلزم اس شیء کے ارادے کو. اگر ارادہ نہ ہوتا تو وہ امر ہی نہ کرتا. والنہی عن الشیء یستلزم کراہتہ. اور کسی چیز سے روکنا یہ مستلزم ہے اس کے ناپسند کرنے کو. تو خدا اس کو مکروہ سمجھتا ہے جبھی روکا ہے قدر تجبی. فالباری تعالیٰ مرید وقارئ وهو المطلوب. وہاں ہونا فائدتان. یہ وہی چیز ہے ذکر کیا ہے اسی کو. دو فائدے. الفائدۃ الاولی کراہیت تعالیٰ. کہتے ہیں کہ خدا کی کراہیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کارہ ہے. یا علمہ باستعمال الفعل علی المفسدہ. وہ یہ ہے کہ خدا کو علم ہے کہ یہ فعل مشتمل بر مفسدہ ہے. اس فعل کے اندر فساد ہے اور وہی فساد جو الصارفہ عن ایجادہ وہی روکتا ہے خدا کو اس کے ایجاد کرنے سے. وہ جانتا ہے کہ اگر ہم اسے ایجاد کریں گے یا حکم دیں گے اسے ایجاد کرنے کا تو اس میں فساد پیدا ہوگا. لہذا اس نے کہا کہ دیکھو خبردار زنا کے قریب نہیں جانا. کما ان ارادت ہو جیسے یہ تو کراہت کا مطلب. کما ان ارادت ہو ارادے کا مطلب یہ ہے یا علم ہو بے استعمال ہی الگ مسئلہ
وہ جانتا ہے کہ اس فعل کے کرنے میں مصلحت ہے تو اس کا حکم دیتا ہے. الداعیہ الی ایجادہ، وہ مصلحت جو داعی ہوتی ہے تو خدا اس کے ایجاد کا حکم دے. الفائدۃ الثانیہ ان ارادتہ لیست زائدۃ علی ما ذکرناہ، ارادہ خدا زائد نہیں، جیسے کہ کرامیہ اور کچھ معتزلہ اور اشاعرہ نے کہا تھا. ارادہ زائد نہیں ہو سکتا. وإلا اگر زائد ہوگا تو یا قدیم ہوگا یا حادث ہوگا. اگر حادث ہوگا تو یا لا فی محلین ہوگا اور یا فی محلین ہوگا. تو اب محل یا ذات خدا ہوگا یا غیر ذات خدا ہوگا. سوا 4 صورتیں، وہ 5ویں صورت نہیں. کہتے ہیں کہ ان ارادۃ لیست زائدۃ علی ما ذکرناہ، یہ زائد نہیں ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے. وإلا اگر زائد مانا جائے گا تو لکانت اما مانا قدیما، یا تو مانے قدیم ہوگا کما قالت الاشاعرہ، جیسے کہ اشاعرہ نے کہا. تو اگر مانے قدیم ہے تو فیلزم تعدد القدماء، تعدد قدماء لازم آئے گا. ایک تو ارادہ قدیم ہوا اور ایک خدا قدیم ہے، تو دو قدیم ہو جائیں گے اور یہ باطل ہے. اور حادثاً، اور یا پھر اگر قدیم نہیں تو خدا حادث ہوگا. اگر زائد ہے اور قدیم نہیں ہے تو زائد ہے، حادث ہوگا. پھر اب حادث اگر ہے تو اس کا قیام کہاں ہوگا؟ اما فی ذات ہی، یا تو ذات میں قیام ہوگا ذات خدا میں، کما قالت الکرامیہ، جیسے کرامیہ نے کہا. تو فیکون اللہ تبارک و تعالی محلا للحوادث، تو خدا محل حوادث بنے گا. ذات خدا میں حادث کا قیام ہے تو وہ محل حوادث ہوا. وہ باطل کما سیاتی انشاءاللہ تعالی. واما فی غیرہ، اور یا اس کا قیام خدا کے اندر نہیں ہوگا، غیر خدا کے اندر ہوگا. تو فیلزم رجوع حکمہ الی الغیر، تو لازم آئے گا کہ اس کا حکم رجوع ہو غیر کی طرف، اس غیر کے بارے میں بحث ہو، نہ خدا سے بحث کی جائے. لا الہ لا الا اللہ. واما لا فی محل، اور ایک صورت ہے کہ نہ خدا میں قائم ہو نہ غیر خدا میں قائم ہو، بلکہ لا فی محل ہو. کما تقول المعتزلہ، جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں ففی و فسادان. تو اگر لا فی محل ہے تو اس میں 2 فساد ہوں گے. پہلا فساد تو یہ یلزم منہ التسلسل. کیوں؟ اس لیے کہ حادث اور لا فی محل، لأن الحادث مسبوق بارادۃ المحدث. حادث جو ہے وہ مسبوق ہوتا ہے، یعنی بعد میں ہوتا ہے ارادہ محدث کے. یہ حادث ہے تو اس کے پہلے ایک ارادہ ہوگا، تو اس ارادے کے بارے میں ہم پوچھیں گے. وہ ارادہ بھی حادث ہے تو اس ارادے سے پہلے ایک ارادہ ہوگا، وہ بھی حادث ہے تو اس ارادے سے پہلے ایک ارادہ ہونا چاہیے. تو یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، تسلسل لازم آئے گا. مسبوق ہوتا بے ارادے محدث کے، فہی اذن حادثہ، وہ حادث ہوگا. وننقل الکلام الیہ، ہم اس کی طرف کلام منتقل کریں گے تسلسل. ایک والفساد الثانی، دوسرا فساد یہ ہے استحالۃ وجود صفت لا فی محل، محال ہے کہ کوئی صفت ہو، موجود ہو لیکن کسی محل میں نہ ہو. یہ کیسا حادث ہے کہ بغیر کسی محل کے نہیں ہو سکتا. اس کا ہر فعل جو ہے مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا ہے. ہاں، لیکن اس ٹائپ کی بہت سی صفتیں ہو جائیں گی، اس لیے ان سبھی کو صفات نہیں شمار کیا گیا. ویسے تو اس ٹائپ کی ساری صفتیں ہیں. اسی طریقے سے مطلب جتنے انسان ہیں، ایک انسان کو خلق کیا گیا وہ نوع انسان ہے. تو اب وہ اصلی انسان جس کے اوپر تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، یہ انسان نو ہے، اور وہ جو ہے صورت پر